اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت اثر ہے. یہ جو دم ہے یہ تو الگ ایک موضوع ہے، لیکن مختصر سی بات اس حوالے سے میں عرض کروں کہ ایک آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو کسی محکمے میں اور آپ کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں اور وہ بڑا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور میرا نام لے لیں. تو ایک بڑے انسان کا نام لینے سے کسی محکمے میں آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کائنات ہی رب العالمین کے سامنے ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے اور بے حیثیت ہے. تو پھر اس کارخانے میں یا اس سسٹم میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو اس خرابی کے سامنے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پیش کرتے ہیں تو کیوں کر وہ کام نہیں ہوگا. تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی بہت بڑا کام کر سکتا ہے، اور پھر بسم اللہ تو اس سے بھی جو ہے زیادہ کام کرنے، اور پھر پوری سورہ فاتحہ، پھر قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ پڑھا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں اس میں شفا ہے. تو قرآن کریم سارا باعث شفا ہے، اور یہ سورت خصوصی طور پر سورۃ الشافیہ اور سورۃ الرقیہ یہ شفا دینے والی صورت ہے اور دم والی صورت ہے. ایک نام ہے اس کا سورۃ الصلاۃ، اور یہ ایک نام اس کا ذکر کر کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو حدیث ہم نے شروع میں پڑھی، اور حدیث ہے قدسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. آدھی نماز وہ میرے بندے کے لیے ہے اور آدھی نماز میری ہے یا میرے لیے ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مثلا فجر کی نماز ہے تو یہ ایک رکعت میرے بندے کے لیے اور ایک رکعت میرے لیے، ایک رکعت میرے بندے کی اور ایک رکعت میری ہو گئی. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ کی تقسیم کر دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے اور بلا شک صحیح حدیث ہے، کسی محدث کا اس پہ کلام نہیں ہے. فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی. جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر آسمانوں میں فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی ہے. اس طرح کرتے کرتے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، اب یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی ہے کہ ایاک نعبد عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، و ایاک نستعین اور تجھ سے مدد مانگتے تو مدد انسان اپنے لیے مانگ رہا ہے. تو یہاں اب یہ آیت آدھی آدھی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان اپنے لیے دعا مانگ رہے تھے نا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو ایاک نعبد یہ لفظ اور اس سے پہلے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے لیے ہے، اور اس کے بعد ایاک نستعین اور اس کے بعد کا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو تقسیم کی ہے وہ یہ نہیں کہ زور کی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں میرے بندے کے لیے اور 2 رکعتیں میرے لیے، بلکہ وہ جو تقسیم فرمائی وہ سورہ فاتحہ کی تقسیم فرمائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل نماز ہی یہ ہے. تو جو بندہ نماز نہ پڑھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی؟ تو سورہ فاتحہ ہی نماز ہے. تو جو نماز ہی نہ پڑھے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نماز جو ہے پڑھ لی ہے؟ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا اس کی نماز اس طرح ہے جیسے وقت سے پہلے کسی جانور کا بچہ گر جائے اور مردہ. تو کیا ایسا جانور کوئی قبول کرتا ہے؟ تو ایسی نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اور ایک حدیث میں انتہائی وضاحت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی، اس میں قرأت اونچی ہوتی ہے نا، تو نماز کے بعد فرمایا کہ تم میں سے میرے پیچھے کوئی کچھ پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ پڑھتے ہیں ہم وہی پڑھتے ہیں، یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ دوسری سورت پڑھتے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میرے اوپر یہ قرآن ذرا بھاری ہو رہا ہے، تو فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، جب میں اونچی آواز میں قرأت کر رہا ہوں تو پھر میرے پیچھے جو ہے مزید قرآن نہ پڑھا کرو، الا بام القرآن، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اور قرأت نہ کرو۔ تو یہ تو حدیث انتہائی واضح ہے، اور اس میں تو پھر کوئی شک ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ تو بہرحال اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الصلاۃ، نماز، کہ یہ سورت ہی اصل نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ